ذرا محتاط ہونا چاہیے تھا، بغیر اشکوں کے رونا چاہیے تھا۔ اب ان کو یاد کر کے رو رہے ہو، بچھڑتے وقت رونا چاہیے تھا۔ میری وعدہ خلافی پر وہ چپ تھے، اسے ناراض ہونا چاہیے تھا۔ چلا آتا یقیناً خواب میں وہ، ہمیں کل رات سونا چاہیے تھا۔ سوئی دھاگا محبت نے دیا تھا، تو کچھ سینہ پرونا چاہیے تھا۔ ہمارا حال تم بھی پوچھتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ وفا مجبور تم کو کر رہی تھی، تو پھر مجبور ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی میں نے کہیں یہ شعر و شاعری سنی، مزیدار سی لگی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تیار ہوں، میں نے جانا ہے ولیمے پہ، آپ کو پتہ ہے کل شادی تھی، آج ولیمہ تھا، تو رودات تو پھر سنانی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ ابھی ادا کا فون آیا، میں نے کہا ادا میں ذرا ویڈیو بنانے لگی ہوں، کہتی ہے تیار ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا جی ہو گئی ہوں تیار۔ کون سے کپڑے پہنے؟ میں نے کہا وہ جو میں نے عبداللہ کے ولیمے پہ پہنے تھے۔ ہیں جی، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ٹھاک کپڑے ہیں، بالکل فرسٹ کلاس۔ تو پھر کیا کرنا ہے ان کا؟ ہیں وہ کل نا کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو وہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میاں صاحب کہنے لگے، بڑی سچی بات کر رہے تھے، کہنے لگے اتنے پیسے لگتے ہیں، یہ اتنے کپڑے بنائے جاتے ہیں شادی پہ۔ ان کی بھی بیٹی کی بھی شادی ہوئی تھی، بڑے قریبی ہیں وہ۔ تو وہ جو ہے ڈریس شادی والا، وہ تو بس لڑکے کا لڑکا رہ جاتا ہے، پھر تو دوبارہ کوئی پہنتا نہیں ہے، تو یہ تو بڑا ضیاع ہے۔ تو وہ بیوی ان کی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں نا، شادی بھی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، بچی کی شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات تو سچ ہے، ہم لوگ بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں کپڑوں پہ، جوتوں پہ۔ شادی کا ہمارا جو ہے نا سارا ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے کہ اب کپڑے دے دیے ہیں، اب دوپٹے آ گئے ہیں، اب ان پہ گوٹا لگانا ہے، اب اس کے ساتھ کی یہ چیز، آخری دم تک یہی چل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی ہمت ہے، اپنی اپنی ہمت کے حساب سے جو کچھ کر سکتا ہے کرے، ہے نا، اپنی ثواب دید ہے۔ ہاں، تو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ جو کپڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو ہی پہنا جائے، اور ان کو ہی گزارے کے ساتھ۔ کسی نے دیکھا ہے بھائی، کسی کو کیا پتہ ہے؟ پتہ نہیں، اب تو محمد بھی 10 سال کا ہونے والا ہے کہ ہو گیا ہے۔ لیکن اچھے کپڑے خراب نہیں ہوتے، اچھی چیزیں خراب نہیں ہوتی، تو رکھنا چاہیے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے بار بار۔ اتنے مہنگے کپڑے بن رہے ہیں آج کل، تو توبہ توبہ، کتنے کتنے لاکھوں کے تو لہنگے غرارے بن رہے ہیں، اور بچیاں بنا رہی ہیں، بچیوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہے ماں باپ کے پیسوں کے ضیاع کی۔ اور ایسا ہی ہے، چل سو چل والا معاملہ ہے۔ بہرحال شادی کل اچھی تھی، مزیدار تھی، سوپ بھی گرم گرم انہوں نے دیا، اگرچہ اس میں نمک زیادہ تھا، اور مجھے اپنے بلڈ پریشر کی فکر پڑ گئی، تو میں نے تو سوپ تو پی لیا، لیکن اس کے بعد کھانے میں کافی احتیاط برتی۔ وہ جو چکن وغیرہ ہوتا ہے نا، وہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا نہیں گلا ہوا ہوتا، تو پھر میں نے نہیں لیا۔ اب میں احتیاط کرنے لگ گئی ہوں، اوپر سے دیر سے کھانا کھاتے ہیں ہم، تو سویرے ہی کھا لیتے ہیں، تو میں نے تو آج ابھی کچھ نہ کچھ کھا ہی لیا ہے۔ گھر سے کھا کے جائے نا تو سکون رہتا ہے، وہاں پر تھوڑا سا لے لیں دکھاوے کے لیے، ہے نا، کیونکہ ان کے جو وہ کباب ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو بیف کے کباب ہوتے ہیں، وہ بھی تباہی ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، چاول ہوتے ہیں، نان ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ہے نا۔ تو بہرحال اب ان چیزوں سے دل بھر گیا ہے، اور ان چیزوں سے جو ہے نا اب ہماری عمر میں تو کم از کم طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو بہتر یہی ہے۔ اور گھی ہے، گھی کی تو بھرمار ہوتی ہے، اور نمک مرچ کی اور مسالوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو کدھر سے پھر ہم کھائیں، اور پھر کدھر سے ہم سکون سے رات کو سوئیں؟ بیمار بندے ہیں تو ان کے لیے کوئی پرہیزی کھانا بھی ہونا چاہیے۔ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے سائٹ پہ، یہ جی آ جائیں بیمار لوگ پرہیزی کھانا والے، اور جن کے کوئی دل ٹھیک نہیں ہے یا جن کو کوئی مسئلے ہیں، تو وہ ادھر آ کے کھا لیں ہلکے نمک والا اور اولیو آئل میں بنا ہوا کھانا، یا کوئی ایسی چیز، ہے نا، پر ایسے کہاں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال شادی اچھی تھی، اور سردی بہت تھی، بہت سردی تھی، اور کچھ لوگوں نے کھانا بہت بہت چھوڑا ہوا تھا، میں دیکھ رہی تھی۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، یہ کوئی ایسے نہیں کہ جاہل اجر گوار ہم کہہ دیں بھوکے پیاسے لوگ، ویسے لوگ نہیں تھے یہ، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی پلیٹ بھر کے لے آتے تھے، اور پھر وہ رکھ دیتے تھے، اس میں سے ایک دو بوٹی لے لی، کوئی منگوا لیتے ہیں نا، ہم جیسی بیٹھی ہوتی ہے نا خواتین، تو پھر وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ وہ چیز لا دو، وہ لا دو، وہ اچھی بڑی پلیٹ میں بھر کے لا دیتے ہیں، یہ ان میں سے جتنا لیتی ہیں لے لیتی ہیں، کئی دفعہ اسی میں کھا لیتی ہیں، وہ ادھر ہی پڑا خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں، سویٹ ڈش ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں،
تو ضیاع تو نہیں ہونا چاہیے نا، ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ فرق نہیں پڑ رہا کوئی ایجوکیشن جو ہے نا اتنی زیادہ کام نہیں آ رہی ہے، وہ یہ پڑھائی لکھائی کس کام کی ہے نا کہ جب آپ پیسہ ضائع کریں، کسی کو دے دیں، کسی کا بھلا ہو جائے، میں تو کہتی ہوں اس میں کتنی شادیاں ہو جائیں جس طرح ہم لوگ آج کل ضائع کر رہے ہیں پیسہ، لیکن ہے لوگوں کے پاس، اور شاید یہ نمود و نمائش بھی ہے کہ ہم اچھے کپڑے ضرور بنائیں، ہم نئے کپڑے ضرور بنائیں، ہے نا، نمود و نمائش بہت زیادہ آ گئی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس بات کی، کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہر شادی پہ نیا کپڑا کیوں چاہیے ہوتا ہے، اپنے میاں کو کیوں پریشان کرتے ہیں، یہ کمائی کرنا آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے، بڑی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کس کس کی کیا کیا بات سنتے ہیں، کتنے دھکے کھاتے ہیں، تو تبھی تو گھر میں آ کے غصہ کرتے ہیں تبھی تو موڈ خراب ہوتا ہے، وہاں دوسروں کی باتیں سن لیتے ہیں، یہاں آ کے بیوی کچھ کہتی ہے، بیوی کو پھر نہیں برداشت کر سکتے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، پیسے جو ہے نا بس ضائع نہیں کرنے چاہیے، شادیوں پہ بھی جتنا ساتھ دے سکتے ہیں دیں، اور ہمارا ساتھ دینا، ہماری بیویوں کا، اپنے میاؤں کا ساتھ دینا یہی ہے کہ ہم پیسہ بچائیں، ہم جو ان کی محنت کی کمائی ہے نا اس کو ضائع نہ کریں، سچ مچ کہیں بھی ضائع نہ کریں، کسی بھی چیز میں، شو شاہ میں اور نمود و نمائش میں اگر ہم پڑ گئے نا تو پھر ہماری زندگی مشکل میں ہی رہنی ہے، اگر ہم دوسروں کو ہی دیکھتے رہے کہ اس کی بڑی گاڑی ہے، یا اس کا گھر بڑا ہے، یا اس کے کپڑے بڑے شاندار ہیں، وہ تو ہر دفعہ نیا جوڑا بنواتی ہے ہر شادی پہ، میں نے کسی سے بات کی تو میں نے کہا تمہارے پرانے کپڑے ہوں گے وہی پہن لو، بڑی میری ایک پرانی فرینڈ ہے، اس کے بھائی کے بیٹے کی شادی تھی، تو میں نے کہا تم نے جو ابھی اپنی بیٹی کی شادی کی تھی وہ سارے کپڑے پڑے ہوں گے، کہتی ہے لو جی وہ کیوں میں پہنوں، تصویروں میں پھر وہی کپڑے آئیں گے اچھا، یہ بڑی دور کی سوچی، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تصویروں میں، ابھی جو میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو عبداللہ کی ساری تصویروں میں سب جگہ پہ ہوں گے، ان کے پاس بھی ہوں گی تصویریں، تو یہ اب دوبارہ آ گیا، یہ تو میں نے اپنے فیس بک کی جو تصویر ہے امی کے ساتھ اس میں بھی یہی کپڑے ہیں او ہو، یہ تو بڑے پرانے کپڑے سیمی نے پہن لی، کیا کرتی ہے سیمی، نئے کپڑے نہیں بنوا سکتی، ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ نہیں بنوا سکتا، بات صرف یہ ہے ضائع کرنے کی کہ کیوں ضائع کریں، مجھے تو ویسے ہی ریشمی کپڑے پسند نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں پسند، بس یہ مجبوراً پہننے، بھئی لوگ کپڑوں کو دیکھتے ہیں، عجیب بات نہیں ہے، ہم شادی اٹینڈ کرنے آنی ہے تو اچھے کپڑے پہن کے آئیں، باجی نئے بنوا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، بھئی کیا ہے، کپڑوں کو دیکھنا ہے، میں ہوں آپ کی باجی، میں آپ کی باجی رہوں گی، میں دلہا کی خالہ ہی رہوں گی، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کہ میں نے نئے کپڑے پہنے یا پرانے کپڑے پہنے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں آپ لوگ اپنے کمنٹ میں جو ہے نا اس میں ضرور بتایا کریں اپنے خیالات بھی، آپ لوگ بس لکھ دیتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کہا، اچھی بات، گڈ، کوئی ہارٹ بھیج دیا، کوئی پھول بھیج دیے، ٹھیک ہے، ہارٹ اور پھول بھی بھیج دیا کریں، بہت شکریہ آپ کا، لیکن مجھے نا ضرور بتایا کریں، اپنی جو ہے نا خیالات سے، اپنے خیالات سے ضرور نوازا کریں، اور آپ بتایا کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہ آپ بھی ہر شادی پہ، گھرانے کی ہر شادی پہ نئے کپڑے بناتے ہیں، بتائیں، اب اگر 3-4 بچے ہوں وہ بھی نئے کپڑے مانگیں گے، کیونکہ جو ماں کہے گی وہی ہوگا، اگر ماں نے نئے کپڑے بنوانے ہیں تو بچیاں بھی کہیں گی، بچے بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ گھر کا سربراہ نئے کپڑے نہیں بناتا، میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو، یہ وجہ بھی ہے، ایسے ہی ہیں، وہی سوٹ میں پہن لوں گا، وہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا وہ والا پہن لوں گا دوبارہ، ہمیں کوئی ایسی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہے ٹھیک ہے پہن لیں گے، ہاں کبھی ضرورت ہوتی ہے تو بنوا بھی لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ شادی پہ بھی، جیسے میری دونوں بچوں کی شادیاں ہوئی اور بیٹے کی بھی ہوئی، ولیمے کے لیے بھی ڈریس بنایا بچی کے لیے، لیکن مناسب رینج کا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اتنے پیسوں سے میں نے زیادہ مہنگا نہیں بنوانا کسی صورت، اور جیولری جو میرے پاس پڑی ہے میرے سسرال کی، میرے میکے کی، میں نے وہی دینی ہے، اور میں نے وہی دی، اور وہ اتنی خوبصورت جیولری اور اتنی اچھی، تو ایک کسی بچی نے تھوڑی سی چون چراں کی، میں نے کہا چون چراں کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ میں نے نئی بنانی نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں انہی کو میں نے استعمال کرنا ہے ہر حالت میں، یہ میں بات پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں، بہو کے لیے بھی یہی کیا میں نے، جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں اسلام میں بھی ہے یہ جو ہے نا اسراف، یہ بہت بڑی بڑی بری لعنت ہے، لعنت ہے، یہ شو شاہ جو آ گئی ہے
گھروں میں اتنی لائٹس لگی ہوتی ہیں، ہالز میں اتنی لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سچ مچ دکھ ہوتا ہے، مجھے تو سچ مچ دکھ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے تو بڑا شدید دکھ ہوتا ہے. ہوں گے میرے جیسے بہت سے لوگ ہوں گے. اور پھر ٹائم کتنا ضائع جاتا ہے. ابھی تو شکر ہے کہ کل یہاں پر ہال میں شادی تھی تو 8 بجے ہم پہنچے ہیں. 10 بجے میں نے بہن کو کہا، میں نے کہا چلو اٹھو رخصتی شروع کرو. لائٹس انہوں نے آف کرنی شروع کر دی تھی تو ہم شروع ہو گئے. اور گھر جب میں آئی ہوں تو نماز وغیرہ پڑھ کے 11 بج گئے تھے میرے. تو بڑا سکون سے گزر گیا. لیکن جو اس دن مہندی تھی وہ کھلے پلاٹ میں تھی، یا یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، فیشن چل پڑا ہے فارم ہاؤس میں. فارم ہاؤس میں تو کوئی قید نہیں ہے، ٹائم پابندی نہیں ہے بالکل ٹائم کی. ایک کسی کی شادی تھی، وہ جی کے دوست ہیں، ان کی بیٹی کی تھی مہندی. مہندی پہ میں گئی ہوں، 8 بجے ان کا ٹائم تھا، ہم کوئی 8 ساڑھے 8 پہنچے ہیں تو وہاں ابھی لوگ آئے ہی نہیں تھے اور ابھی سجاوٹیں ہو رہی تھیں. 11 بجے انہوں نے کھانا دیا. او ہو اگلے دن تو پھر شادی تھی. میں نے کہا میں نے نہیں جانا، وہ بھی فارم ہاؤس پہ تھی. فارم ہاؤس پہ شادی کر رہے ہیں آپ، جو بیچارے دور دور سے آ رہے ہیں. تو فارم ہاؤس اتنا دور ہوتا ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے ہی یہ جو ٹریفک ہے ہماری لاہور کی ماشاءاللہ، گھنٹہ تو لگتا ہے ہمارا. 1 گھنٹہ جانے کا لگا لیں، 1 گھنٹہ آنے کا لگا لیں، 2 گھنٹے یہ لگا لیں وہاں بیٹھنے کے. انسان کدھر جائے؟ اور پھر ہم جیسا جو نہیں بیٹھ سکتا زیادہ دیر، تھک جاتا ہے یا مسئلہ ہے کوئی، دل میں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے زیادہ دیر بیٹھ کے، طبیعت جو ٹھیک نہیں ہے اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں نا، تو نہیں بیٹھا جاتا زیادہ. تو یہ ذرا تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے، لیکن نہیں کرتے خیال. وہ اپنے دھن میں مگن ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ہے، ہم نے کپڑے اور میک اپ کرایا ہوا ہے تو ہم کیسے 1 گھنٹے میں شادی کو نپٹا دیں. چلو ٹھیک ہے، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، پر درمیانہ سا کوئی میانہ روی اختیار کر لیں تو بہتر ہے کہ جو لوگ آئے ہیں گیسٹ وہ نہ تنگ ہوں، ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھو آج کیا ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوگا. 8 بجے کے قریب ہم پہنچیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے. یہ بڑا اچھا ہے. ایک تو یہ 1 ڈش ٹائپ ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. ایک چاول ہوتے ہیں، ایک ہمارے ہاں جو ہے چکن کا ہوتا ہے، اور کیا تھا کل، اور ایک سویٹ ڈش تھی، بس یہی تھا نا، اور نان تھے ساتھ میں. تو بڑا مناسب ہے. ورنہ تو ایک زمانہ تھا، ابھی بھی جو یہ فارم ہاؤسز وغیرہ پہ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کھلی اجازت ہو، ہم جتنی مرضی شو شا کر سکیں ہم کریں. خوب سارا اس میں پھر کھانا ہوتا ہے، مختلف ڈشیز ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی. تو پابندی تو ہر چیز کی اچھی ہوتی ہے، پابندیاں ہی کرنی پڑیں گی ہمارے. پھر یہ آج کل لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے لاہور میں، چلی جاتی ہے لائٹ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے آ جاتی ہے. اور جگہوں پہ بھی شاید ایسا ہو رہا ہوگا. پابندی کرنی پڑے گی، پھر ہماری حکومت کو کرنی پڑے گی، ان کو پیچھے سے پھر لائٹس بند کرنی پڑے گی. جب ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر یہی کرنا پڑے گا نا، کیونکہ یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات ہے. ڈیمانڈ بہت ہو گئی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، شادیاں، اور شادیوں پہ کم از کم یہ لائٹس پہ بھی پابندی لگ جائے تو میں تو بڑی خوش ہو جاؤں، میرا دل باغ باغ ہو جائے. اتنی لائٹس، اتنی لائٹس، او ہو، اندر بھی لائٹس باہر بھی لائٹس. اس پہ بھی پابندی ویسے لگنی چاہیے. چلے میں اگر وزیر اعظم بنی تو میں اس پہ پابندی لگاؤں گی. پر پابندی لگاتے ہیں نا تو پھر لوگ بڑے آ جاتے ہیں میدان میں اس کے خلاف، ہے نا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. اب وہ جیسے کہتے ہیں جلدی دکانیں بند کرو تو دنیا آ جاتی ہے کہ دکانیں کیوں بند کرو جلدی، ہمارا تو کاروبار ہے. بھئی صبح اٹھو نا، صبح کی سارا 12 ساڑھے 12 سے پہلے ہمارا یہاں لبرٹی نہیں کھلتا، ہمارا یہاں لاہور میں دکانیں نہیں کھلتی. پورا دن ضائع کر دیتے ہیں. 5 بجے تو مغرب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کتنا ٹائم بچتا ہے؟ تو پھر لائٹیں آن ہوں گی، تو پھر بجلیاں آن ہوں گی، تو پھر بجلیاں ضائع ہوں گی. کدھر سے کدھر میں پہنچ گئی ہوں. باتیں ہیں بس، باتوں کیا جو ہے نا سمندر ہے. جو مجھے پھر خیال آتا ہے، مجھے نا یہ چیزیں ضائع کرنے پہ بہت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. چیز ضائع کرنے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں ایک رات جو ہے نا اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر رہی تھی، وہاں پر انہوں نے کہا تھا آج سٹے آپ کریں میرے ساتھ. جس دن مہندی تھی دیر ہو گئی تھی تو کہنے لگی، تو صبح میں دوپہر کو کھانا ان کے ساتھ کھایا نا، تو سائڈ پہ نا صبح کے ٹوسٹ پڑے ہوئے تھے سینڈوچز سے. تو جو میرا بہنوئی ہے خورم، اس نے وہ کھانے شروع کر دیا. حالانکہ بڑی شاندار بریانی بنی پڑی تھی، تازہ ترین، ساتھ میں کڑی تھی، اور کیا تھا، اور بھی کچھ تھا، کٹلس تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنی اچھی بریانی چھوڑ کے تو آپ یہ کھا رہے ہیں، ٹوسٹ کھا رہے ہیں یہ صبح کے. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کسی نے کھانے ہیں نا، پھر یہ ضائع جائیں گے. تو میں نے بہن سے کہا، میں نے کہا واہ جی واہ. کہتی ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نہ کھاتے تو میں کھا لیتی.
یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے یا چیزیں نہیں ہیں یا آپ خرید نہیں سکتے، پر ضائع نہیں کرنا. جب رزق ضائع نہیں کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اور دے گا. اتنی مجھے یہ اچھی بات لگی. جب ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے، یا کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو انسان کا پتہ چلتا ہے، ورنہ اتنا نہیں پتہ چلتا، ساری عمر کئی دفعہ گزر جاتی ہے. لیکن مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی، میں نے کہا اچھا میرا بھی یہی حال ہے، اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہو تو میں ضائع نہیں ہونے دیتی. اور اس کے بیٹے نے وہ بریانی ڈالی تو اس میں ایک آلو اور بوٹی تھوڑی زیادہ ڈال لی، تو ماما کو اپنی کہتا ہے کہ ماما یہ مجھ سے رہ گئی ہے تو یہ پلیز آپ کھا لیں. تو اس نے کہا اچھا لاؤ میری پلیٹ میں ڈال دو. تو کہتی ہے ابھی ایک پکوڑا میں اپنا نکال دوں جو میں نے ابھی کڑی ڈالی ہے، یعنی کہ ضائع نہیں کرنا. اس نے وہ پکوڑا واپس ڈالا، اس کی جگہ وہ جو بچے نے تھوڑا سا کھانا چھوڑا ہوا تھا وہ لے لیا کہ ٹھیک ہے. بات صرف میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ احساس کی بات ہے، احساس کرنا چاہیے کہ چیز ضائع نہیں کرنی. کیسے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے نا، اس طرح کے مسئلے مسائل تو ہیں نا دنیا میں، کیسے کیسے مسئلے ہیں، بہت ہی گمبھیر مسئلے ہیں. زندگی ہی نہیں رہ رہی، آرام سے مار دیا جاتا ہے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم جو ہیں تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں. سمپل شادی کیوں نہیں ہو سکتی، سمپل نکاح کیوں نہیں ہو سکتا. پھر لڑکی کو والے جو ہے نا، وہ لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی والوں کو کہ جی ہم نے تو مہندی بھی کرنی ہے، تو ہم نے تو ایسے کرنا ہے، تو ہمارا تو ایک ہی ایک بیٹا ہے. کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ، تجربہ ہے میرا. بینڈ باجا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، کہتے ہیں. بہت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں. تو سمپل کرنا چاہیے. کتنا کتنا مہنگا ہے یہ سارا کچھ، ہر چیز مہنگی ہے. تو پھر شادیاں نہیں ہو رہی، پھر بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ پیسہ نہیں ہے ماں باپ کے پاس، شادی نہیں کر سکتے. جب ہم سادگی نہیں اپنائیں گے تو پھر تو شادی کو ہم نے مشکل بنا لیا نا. تو جب ہم نے مشکل بنا لیا تو پھر آگے کام اچھا نہیں ہے. پھر شادیاں جلدی، نکاح جلدی کریں، یہ بہت ضروری ہے. بہرحال بہت لمبی بات میں نے کر لی، کہاں سے میں کہاں پہنچ گئی. بس ابھی میں نے جانا ہے، اور میرا یہ دل تھا کہ میں یہ بات کروں جو میں نے کل مشاہدہ کیا، جو میرے ذہن میں کوئی تھوڑی سی باتیں آئی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور شیئرنگ از کیئرنگ. آپ لوگ اس کو آگے بڑھایا کریں ضرور. میرے یوٹیوب چینل پہ بھی جایا کریں، وہاں بھی دیکھا کریں. محنت کرتی ہوں میں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب بچوں کی، بچیوں کی شادیاں ٹائم پہ کر دے. اللہ اولادیں دے سب کو جن کی نہیں ہیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. دسمبر جانے والا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، پرانے باب بند کر کے نظر انداز کرتے ہیں. بھلا کر رنجشیں ساری، مٹا کر نفرتیں ساری، معافی دے دلا کر اب دلوں کو صاف کرتے ہیں. چلو ایک کام کرتے ہیں. جہاں پر ہوں سبھی مخلص، نہ ہو دل کا کوئی مفلس، ایک ایسی بستی اپنوں کی کہیں آباد کرتے ہیں. چلو ایک کام کرتے ہیں. جو غم دیتے نہ ہوں گہرے، ہوں سانجھے سب وہاں ٹھہرے، سب ایسے ہی مکینوں سے مکان کی بات کرتے ہیں. چلو ایک کام کرتے ہیں. نہ دیکھا ہو زمانے میں، پڑھا ہو نہ فسانے میں، اب ایسے جنوری کا ہم سبھی آغاز کرتے ہیں. چلو ایک کام کرتے ہیں. دسمبر جانے والا ہے، پرانے باب بند کر کے نظر انداز کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.